السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے طلباء، ہم محرمات کا بیان پڑھ رہے تھے کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آج ہمیں جماع بین الاختین کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو قرآن مقدس میں ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، تو دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی ایک بہن سے نکاح کیا تو پھر اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، طلاق دیا، عدت کمپلیٹ ہو گئی تو اب اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، مگر ایک ساتھ یعنی کہ ایک بہن نکاح میں ہے، اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے پھر دوسری بہن سے نکاح کر لے، ایسا کرنا حرام ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجمعن ماءہ فی رحم اختین، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے تو اپنے پانی کو دو بہنوں کے رحم میں جمع نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حکم خاص دو بہنوں کے تعلق ہی سے نہیں ہے، بلکہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ اگر ایک عورت سے نکاح کیا تو پھر اس کی بہن کو، پھر اسی طرح اس کی پھوپھی کو، اس کی بھتیجی کو، اس کی خالہ کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب بھی میں بہن کہوں گا تو ساتھ میں یہ تمام عورتوں کو سمجھیے گا کہ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، تو یعنی کہ اس کی بھتیجی کو بھی جمع نہیں کر سکتا ہے، بھانجی کو جمع نہیں کر سکتا ہے۔ ایک عورت ہے تو اس کے خالہ کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، فقہائے کرام اس کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے ایک ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص یعنی ایک مرد کن دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا ہے۔ کرنے کو نکاح تو چار کر سکتا ہے، لیکن کچھ مخصوص عورتیں ہیں کہ ایک کے کرنے کے بعد دوسری کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، تو ضابطہ یہ ہے کہ دو ایسی عورتیں کہ جن میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو پھر ایک کا دوسرے سے نکاح کرنا حرام ہو، تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ مثال بھی ایک دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثلا پھوپھی ہے اور بھتیجی ہے۔ پھوپھی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ باپ کی بہن کو پھوپھی کہتے ہیں۔ ہاں، تو مثلا دو عورتیں ہیں، ایک پھوپھی اور بھتیجی ہے۔ اس میں سے مثلا آپ پھوپھی کو مرد فرض کر لیجئے تو پھر وہ باپ کی بہن تھی، باپ کا بھائی ہو جائے گا، اور باپ کا بھائی چچا لگتا ہے۔ تو یہ بتائیے چچا کا نکاح کرنا بھتیجی سے جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، چچا بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو دیکھو دو عورتیں تھیں، پھوپھی اور بھتیجی تھی، ہم نے پھوپھی کو مرد فرض قرار دینے کے بعد مرد فرض کر لینے کے بعد اس چچا کا، اس مرد کا اپنی بھتیجے سے نکاح کرنا درست نہیں ہو رہا ہے۔ تو نکاح کرنا درست نہیں ہو رہا تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ اس ضابطے سے پتہ لگا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہی عورت، مثلا ایک ہے عورت، وہ اب بھی نکاح میں تو نہیں ہے مگر طلاق دے دیا اور طلاق کے بعد عدت میں ہے، تو عدت میں ہونے کے بعد بھی اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ جو عورت عدت میں ہوتی ہے وہ من وجہ نکاح میں ہے، اس لیے کہ ابھی بہت سارے نکاح کے احکام باقی ہوتے ہیں، جیسے منع عن الخروج، پھر فراش یعنی کہ نسب ثابت ہوگا اگر 2 سال کے اندر بچہ پیدا ہو جائے، پھر نفقہ بھی شوہر پر لازم ہے عدت کے دوران بھی۔ تو من وجہ نکاح کے احکام باقی ہونے کی وجہ سے وہ عورت جو عدت میں ہے وہ گویا کی نکاح میں ہے، لہذا اس کی بہن سے اب بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہوئی بات نکاح کی۔ ایسے ہی دو بہنوں کو وطی میں بھی جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی ملک یمین کے ذریعے۔ مثلا دو بہنوں کا وہ مالک ہو گیا، مالک تو ہو سکتا ہے، دو بہنوں کا آقا مالک ہو گیا، تو ایک سے وطی کر سکتا ہے مگر دوسرے سے وطی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ دو بہنوں کو وطی میں کے معاملے میں وطی کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ملک یمین کے ذریعے جمع تو کر سکتا ہے، دو اور بہنوں کو بادی بنا سکتا ہے، لیکن دونوں بہنوں سے وطی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وَلَا يَجْمَعَنَّ مَاءَهُ فِي رَحْمِ أُخْتَيْنِ،
منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نے یہ چیز سمجھ لی ہے کہ دو بہنوں کو وطی میں بھی جمع نہیں کر سکتا ہے، یعنی ایک بہن سے وطی کیا پھر دوسری بہن سے وطی کرے، پھر دوسری بہن سے وطی کیا تو پہلی بہن سے وطی کرے، دو بہنوں کو وطی میں جمع نہیں کر سکتا ہے. اب کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بہن سے نکاح کرنے کا معاملہ ہو اور دوسری بہن مل کے یمین کے ذریعے اس کے تحت ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ نکاح کا معاملہ تو آپ نے جان لیا، نکاح دو بہنوں سے کرنا ہی حرام ہے، ایک ساتھ دو بہنوں کو جمع کرنا ہی حرام ہے، وطی کی بات ہی نہیں ہے. ایک بہن سے نکاح کیا تو دوسری بہن سے نکاح کر ہی نہیں سکتا ہے، وطی کیا ہو پہلی بہن سے یا نہ کیا ہو. لیکن ملک یمین کا مسئلہ کیا ہے کہ مالک تو بن سکتا ہے مگر دو بہنوں سے وطی نہیں کر سکتا. دو بہنوں کا مثلا مالک ہے تو اگر ایک بہن سے وطی نہیں کرتا، صرف ایک بہن سے وطی کرتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے، درست ہے، لیکن دونوں بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا ہے وطی میں. اب سنیے، مثلا ایک بہن سے نکاح کر لیا ہے، اب دوسری بہن کا اگر وہ مالک بننا چاہتا ہے، دوسری بہن وہ بادی ہے اس کا مالک بننا چاہتا ہے تو مالک بن سکتا ہے مگر اس سے وطی نہیں کر سکتا ہے. ورنہ جو منکوحہ ہے وہ تو منکوحہ موطوعہ کے حکم میں ہے، جو منکوحہ ہوتی ہے وہ موطوعہ کے حکم میں ہوتی ہے. اس لیے کہ کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو کیا مقصد ہی ہوتا ہے توالد تناسل، اور پھر توالد تناسل بغیر وطی کے ممکن ہی نہیں، تو منکوحہ موطوعہ کے حکم میں ہے. لہذا منکوحہ کوئی عورت ہے، بہن سے نکاح کر لیا ہے، اب وطی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. نکاح کر لیا تو اب اس کی بہن کا مالک تو ہو سکتا ہے، بہن اس کی بادی ہے، مالک ہو سکتا ہے مگر اس سے وطی نہیں کر سکتا ہے، ورنہ دو بہنوں کو وطی میں جمع کرنا لازم آئے گا. اور اگر پہلے ہی سے ایک بہن ہے، بادی ہے اس کے پاس، وہ اس کا مالک ہے، تو اب اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح بلا محالہ کر سکتا ہے، نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اہلیت اور محلیت پائی جا رہی ہے، شرائط پائے جا رہے ہیں، نکاح کر سکتا ہے. نکاح کرنے کے بعد اب اس سے وطی کرنا ہوا تو پہلی جو بادی ہے، جو پہلی بہن ہے جو بادی ہے، اگر اس سے وطی کر چکا ہے تو اس کی بہن سے نکاح کرنے کے بعد اس سے وطی نہیں کر سکتا ہے، ورنہ دو بہنوں کو وطی میں جمع کرنا لازم آئے گا. اور اگر وطی نہیں کیا ہے، پہلی بہن جو بادی ہے اس سے وطی نہیں کیا ہے، تو نکاح کرنے کے بعد اس بہن سے بلا محالہ بلا حرج وطی کر سکتا ہے. اس لیے کہ پہلی جو بہن بادی ہے اس سے وطی نہیں کیا ہے، وہ موطوعہ کے حکم میں ہے نہیں، کیونکہ بادی ہو جانا یہ موطوعہ کے حکم میں نہیں، جب تک کہ وطی نہ کر لے وہ موطوعہ کے حکم میں نہیں آئے گی. تو جب موطوعہ نہیں ہے، یہ بادی سے وطی نہیں کیا ہے اور نہ ہی موطوعہ کے حکم میں ہے، تو پھر نکاح کر کے اس کی بہن سے وطی کر سکتا ہے. اور اگر بادی سے پہلے وطی کر ہی چکا تھا، بادی موطوعہ تھی، پھر اس کی بہن سے نکاح کر لیا تو اب دونوں سے وطی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وطی کے ذریعے جمع کرنا لازم آئے گا، دو بہنوں کے ساتھ وطی لازم آئے گی. تو اگر وطی کرنا چاہتا ہے تو ایک بہن کو اپنے اوپر حرام کر لے، مثلا جو بادی ہے اس کو چاہے تو فروخت کر دے، بیچ دے، یا پھر اس کے بعد یا تو جو جس سے نکاح کیا اس کو طلاق دے، عدت کمپلیٹ ہو جائے، دوسرے سے نکاح کروا دے تو پھر بادی سے وطی کر سکتا ہے. ایک کو خیر حرام کرنا ہوگا تب دوسرے سے وطی کر سکتا ہے. عبارت دیکھیے، عبارت کے پیچ و خم میں آ کر آپ پریشان مت ہوئیے گا، اور ہم نے جو مسئلہ بیان کر دیا ہے واضح انداز میں بیان کیا ہے. اب عبارت دیکھیے، والجمع بین الاختین نکاحا او عدتا، تو دو بہنوں کو جمع کرنا نکاح میں یا عدت میں، ولو من بائن، اور عدت اگرچہ بائن کی عدت ہو، جمع کرنا حرام ہے. دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، یا ایک بہن عدت میں ہو تو دوسری بہن سے نکاح کر کے جمع کرنا حرام ہے. ووطیم بملک یمین، اور دو بہنوں سے وطی کرنا بھی حرام ہے ملک یمین کے ذریعے، یعنی دو بہنوں کا دو بہن بادی ہو اس کے پاس تو دونوں سے وطی نہیں کر سکتا ہے. ہاں ایک سے وطی کر سکتا ہے، دوسری سے وطی نہیں کر سکتا ہے، دونوں کو وطی میں جمع نہیں کر سکتا ہے. اب وہی ضابطہ بیان کر رہے ہیں جو ہم نے آپ کو خلاصتاً بیان کیا، بتایا. وبین امرأتین ایتہما فرضت ذکرا لم تحل لہ الاخری، کہ دو ایسی عورتوں ہوں کہ ان میں سے
ایک کو مرد فرض کیا جائے، مرد فرض قرار دیا جائے، مرد مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، سپوز کر لیا جائے، یعنی دو عورتوں میں سے ایک کو مرد سپوز کر لیا جائے، لم تحل له الاخرى، تو دوسری سے اس کا نکاح کرنا حرام نہ ہو، یعنی ایک کو مرد فرض کیے تو پھر اس مرد کا دوسری جو عورت ہے اس سے نکاح کرنا حرام نہ ہو، تو ایسی دو عورتوں کو کوئی دوسرا شخص جمع نہیں کر سکتا ہے نکاح میں۔ اب بتا رہے ہیں مختصر الوقایہ کی عبارت کس طرح ہے۔ وعبارۃ المختصر ھذا، مختصر کی عبارت اس طرح ہے، ویحرم نکاح امرأۃ وعدتها نکاح امرأۃ، کہ ایک عورت کا نکاح میں ہونا یا عدت میں ہونا دوسری عورت سے نکاح کرنے کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ اب دوسری عورت کیسی ہونی چاہیے؟ کوئی بھی عورت ہو، ایسا تو ہے نہیں، ورنہ چار تک شادی کرنا جائز ہے نا، تو ایک عورت کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے نکاح کرنے میں کیا قباحت ہے؟ تو لیکن اگر وہ عورت ایسی ہو کہ اس میں سے ایک کو مرد فرض کیا جائے تو دوسری سے نکاح کرنا حلال نہ ہو، تو ایسی دو عورتوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ دو بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ نص سے ثابت ہے۔ تو یہ ضابطہ بیان کر رہے ہیں، ایتہما فریضۃ ذکرا لم تحل لہ الاخری، ہاں، کہ ان میں سے ایک کو مرد فرض کیا جائے تو دوسری سے نکاح کرنا حلال نہ ہو، تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ووطأها ملکن، اور ایسی دو عورتوں کو وطی میں نہیں جمع کیا جا سکتا ہے ملک یمین کے ذریعے، کیونکہ بعدی دو عورتوں کو بنایا جا سکتا ہے نا، وطی نہیں کر سکتے ہیں، دونوں کے ساتھ وطی نہیں کر سکتے ہیں۔ وقضا وطئها ملکن وطأ الاخری نکاحا وملکن، پھر کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ایک عورت سے وطی کر لینا ملک یمین کے ذریعے، یعنی کہ ایک بادی ہے اس سے وطی کر چکا ہے، وطئ الاخری نکاحا وملکن، تو دوسری عورت سے نکاح کر کے وطی نہیں کر سکتا ہے، نکاح تو کر سکتا ہے لیکن نکاح کر کے وطی نہیں کر سکتا ہے۔ مثلا ایک بہن جو بادی تھی اس سے وطی کر چکا ہے، تو اب اس کی دوسری بہن سے نکاح کر کے وطی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ملکن، اور ملک زمین کے ذریعے بھی وطی نہیں کر سکتا ہے، ہاں، کیونکہ وطی میں جمع کرنا لازم آئے گا۔ لا نکاحہا، اور نکاح کر کے جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں، نکاح تو کر سکتا ہے، ایک بادی ہے اس سے وطی کر چکا ہے، پھر بھی اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے مگر وطی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ نکاح کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ فَإِن نَكَحَ لَا يَطَأُ وَاحِدَةً حَتَّى يُحَرِّمُ الْأُخْرَى، اور میں بتایا نا اس کی بہن سے نکاح کرنا حلال ہے، تو اب اس کی بہن سے نکاح کر لیا مثلا، تو لا يَطَأُ وَاحِدَةً، تو کسی سے وطی نہیں کرے گا، یعنی کہ پہلے اپنی جو بہن تھی اس کی جو بادی تھی بہن تھی تو بادی سے وطی کر چکا تھا، اب اس کی بہن سے جب نکاح کرے گا نکاح تو ہو جائے گا لیکن وطی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ دو بہنوں کو وطی میں جمع کرنا لازم آئے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں اگر اس کی بہن سے نکاح کر لیا ہے تو وہ کسی سے وطی نہیں کرے گا، حتیٰ یحرم الاخری، یہاں تک کہ دوسری کو حرام قرار دے دے، حرام کر لے اپنے اوپر، یعنی کسی بھی طریقے سے ان دونوں میں سے کسی کو اپنے اوپر حرام کر لے گا تو پھر ایک کے حرام کرنے کے بعد دوسری سے نکاح کر سکتا ہے، دوسری سے نکاح کرنا حلال ہوگا۔ اب اس کی مزید یہاں سے وضاحت کر رہے ہیں، وہی بات ہے لیکن مزید وضاحت ہو رہی ہے۔ ای کون المرأۃ فی نکاح رجل او فی عدتہ ولو من طلاق بائن، یعنی عورت کا ایک مرد کے نکاح میں ہونا یا اس کی عدت میں ہونا، معتدہ ہو وہ عورت، ولو من طلاق بائن، اگرچہ وہ طلاق بائن کی عدت ہو، یحرم نکاح امرأۃ، تو دوسری عورت سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ کیسی عورت ہو وہ دوسری عورت؟ کیسی ہو؟ ایتہما فرضت ذکرا لم تحل لہ الاخری، کہ ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو دوسری سے نکاح کرنا حرام ہو جائے، حلال نہ ہو، تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وأيضا يحرم وطئ هذه المرأة بملك يمين، اور نیز اس عورت سے وطی کرنا حرام ہوگا ملک یمین کے ذریعے بھی، یعنی ایسی دو عورتیں جن کو کہ ان میں سے ایک کو مرد فرض کیا جائے تو دوسری سے نکاح کرنا حلال نہ ہو، تو ملک یمین کے ذریعے بھی ایسی دو عورتوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، مطلب وطی میں۔ وَأَمَّا وَطِئُ إِحْدَاهُمَا بِمِلْكِ يَمِينٍ فَيُحَرِّمُ وَطِئَ الْأُخْرَى نِكَاحًا وَمِلْكِ يَمِينٍ،
تو ان میں سے کسی ایک سے وطی کر لینا ملک یمین کے ذریعے، فیحرم وطی الاخری نکاحا و ملک یمین، تو دوسری عورت سے نکاح کرنا، یا یہ کہہ لیجئے ایک بہن سے وطی کر چکا ہے بادی ہونے کی وجہ سے، تو اس کی دوسری بہن سے وطی نہیں کر سکتا ہے نکاح کر کے بھی، یا ملک یمین کے ذریعے وطی نہیں کر سکتا ہے، وطی کرنا حرام ہے۔ لیکن لا یحرم نکاحہا، لیکن پہلی بادی سے، پہلی جو بادی ہے اور اس سے وطی کر لینے کی وجہ سے اس کی بہن سے نکاح کرنا حرام نہیں ہوگا، حتی اذا نکح لا یطأ واحدۃ حتی یحرم الاخری، حتیٰ کہ جب اس سے نکاح کر لیا ہے، یعنی اس کی بہن سے نکاح کر لیا، لا یطأ واحدۃ، اب کسی سے وطی نہیں کرے گا، حتی یحرم الاخری، یہاں تک کہ ایک کو اس میں سے حرام کر لے اپنے اوپر۔ وہذا معنی ما قال المصنف، یہی مطلب ہے جس کو مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے۔ فإن تزوج أخت أمة وطئها لا يطأ واحدة حتى يحرم إحداهما عليه، اب وہی بات بتا رہے ہیں کہ اگر موطوعہ بادی کی بہن سے نکاح کر لیا، موطوعہ بادی کی بہن سے، مطلب کہ ایک بادی ہے اس سے وطی کر چکا تو وہی موطوعہ ہوئی وہ عورت، اب اس موطوعہ بادی کی بہن سے نکاح کر لیا، لا یطأ واحدۃ، تو کسی سے وطی نہیں کرے گا، حتی یحرم احداہما علیہ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو اپنے اوپر حرام کر لے، فیطأ الاخری، تو دوسرے سے وطی کر سکے گا اگر حرام کر لیا تو، اما بازالۃ الملک عن کلھا او بعضھا، اور ملک کو زائل کر لے، عن کلھا پوری طرح سے یا بعض کو، یعنی کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک سے وطی کرنا چاہتا ہے، مثلا جس سے نکاح کیا ہے اس سے وطی کرنا چاہتا ہے، تو جو بادی ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر لے، کیسے اس کو بیچ دے، پوری طرح سے بیچ دے یا کچھ، تو بیچ کر اپنے اوپر حرام کر لے، تو پھر اس کی بہن سے جس سے نکاح کیا ہے وطی کر سکتا ہے، او بالتزوج، یا اس میں سے ایک جو بادی ہے اس کا نکاح کسی سے کرا دے، جب کسی سے نکاح کرا دے گا تو آقا کا اس بادی سے وطی کرنا حرام ہو جائے گا، جب اس سے وطی کرنا حرام ہو جائے گا تو جو اس کی دوسری بہن ہے اس سے آقا کا وطی کرنا حلال ہوگا۔ اللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔